الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر اپنے ان تمام علماء کرام، دوستوں، عزیزوں، جوانوں کو جنہوں نے مسلسل محنت کی اور کرم ایجنسی کے عوام، خواص، علماء، اکابر، سیاسی لیڈرز، جوان، مرد و زن، سب کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حساس ترین موقع پر اپنی ذمہ داری نبھائی اور اس عظیم اجتماع کا انعقاد کیا، ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور اس کامیاب اور بڑے اجتماع پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی امنگوں کو، اس قوم کی ہمت کو، اس قوم کے حوصلے کو ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمیشہ اس کے بازوؤں میں وہی طاقت موجود رہے جو کربلائی جوانوں کے بازوؤں میں ہوتی ہے۔ ثانیاً میں اپنے سٹیج کے ان دوستوں کو جو سٹیج کو منظم کر رہے تھے ان سے گلہ کروں گا، سٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام، اکابر تشریف فرما ہیں، ہمارے سب سے بڑے بزرگ، عمر میں بھی، فضل میں بھی اور معنویت میں بھی، جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا عابد حسین حسینی صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں کے نہایت موقر اور پارا چنار کے مرکز کے سپریم لیڈر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا فدا حسین مظاہری تشریف فرما ہیں، اور پاکستان میں جانا پہچانا چہرہ، حزب اختلاف کے سینٹ میں لیڈر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا کہ ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ان بزرگوں سے پہلے مجھے کہتے اور یہ بزرگ میرے بعد تقریر کرتے تو مجھے زیادہ لذت بھی فیل ہوتی اور فخر بھی ہوتا کہ ان بزرگوں کے سامنے ایک ادنا طالب علم اپنی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرے، لیکن چونکہ اب ان دوستوں نے یہ ترتیب گڑبڑ کر دیا ہے تو اب چارہ نہیں ہے، اپنے سٹیج پر بیٹھے ان تمام بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت تیز دھوپ ہے اور آپ صبح 9 بجے سے اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سے یہ توقع ضرور کرتا ہوں کہ آپ اگر آج اس میدان میں آئے ہیں تو اپنے ان عظیم شہداء سے تجدید بیعت کے لیے آئے ہیں جن کے پاکیزہ خون نے آج پوری دنیا میں اسلام کا سر بلند کر دیا ہے۔ اگر آپ اس میدان میں تشریف لائے ہیں تو ان عظیم راہنماؤں اور خصوصاً آج کے دور کے عظیم ترین لیڈر اور آج کے تمام شہداء کے سالار حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی اس عظیم دردناک لیکن انسانیت کو بیدار کرنے والی اس شہادت عظمیٰ پر آپ اپنی یکجہتی اور اس زندہ اور بیدار قوم سے اپنے اظہار بیعت و یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے
امید ہے کہ آپ اس دھوپ سے گھبرائیں گے نہیں. اگر آپ دھوپ سے گھبرا نہیں رہے تو ذرا اونچی آواز سے 5 بار لبیک یا حسین کے نعرے سے ذرا ثبوت دیجئے کہ آپ بیدار بھی ہیں, تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں, تازہ دم بھی ہیں اور میدان عمل میں کھڑے بھی ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا. بارہ چنار اور عمومی طور پر پورے کرم کے غیور جوانوں, بزرگوں, علماء, بچے جتنے بھی یہاں پر اس پنڈال میں موجود ہیں اور اس پورے جلسے کو سن رہے ہیں, آپ پاکستان کے اندر غیرت کی علامت ہیں. آپ پاکستان کے اندر شجاعت کی علامت ہیں. آپ پاکستان کی سرزمین میں انسانی حمیت, قربانی اور شہادت کی علامت ہیں. آپ کی بہادری, آپ کا ایثار اور آپ کی مقاومت اس وقت پاکستان کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اور بالخصوص شیعیان علی کے دلوں میں ثبت بھی ہے اور سب آپ کے قدردان بھی ہیں. اس لیے کہ آپ نے اس پوری تاریخ میں اپنی استقامت کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جو قوم میدان میں کھڑی رہتی ہے اس قوم کو شہادتیں تو دینی پڑتی ہیں لیکن ذلت کبھی اس قوم کا مقدر نہیں بنتی. آپ نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم شہید ہو سکتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے. آپ نے ایک طویل عرصے سے محاصرے میں رہنے کے باوجود, چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار کے باوجود, ٹارگٹ کلنگز, بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے باوجود میدان میں کھڑے رہ کر دنیا کو میسج دیا ہے کہ اگر یمنی کھڑے رہ سکتے ہیں, حزب اللہ والے کھڑے رہ سکتے ہیں, حشد الشعبی والے کھڑے رہ سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی علی کا نام لینے والے اور حسین ابن علی کے بیٹے اسی طرح سے اپنا خون دے کر اپنے وطن, اپنے ملک اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے آخری لمحے تک کھڑے رہ سکتے ہیں. عزیزان گرامی, آپ کے اندر یہ شجاعت کیوں ہے, یہ حمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے سیکھ کر اپنے دودھ کے ذریعے سے کربلا کی غیرت اور شجاعت آپ کے بچوں کو پلائی ہے. آپ کی رگوں میں کربلا کا خون دوڑتا ہے. جس قوم کی رگوں میں کربلا کا خون دوڑتا ہو اس قوم کو کوئی سختی میدان سے باہر نکال نہیں سکتی. یہ آج کربلا کا ہے, یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس, یہ درس کربلا کا ہے. برادران عزیز, برادران عزیز, بزرگان ملت اور جوانان کریم و مکرم, یاد رکھیے آج پوری دنیا کے اندر تشیع اور حقیقی معنوں میں اسلام کے غلبے کا دور ہے. اس وقت 8.25 ارب انسانوں کی نگاہیں جس مکتب کی طرف مبذول ہیں وہ مکتب اسلام ہے اور اس مکتب کی روح کا نام مکتب علی و کربلا ہے. آج دور کربلا کے فرزندوں کے غلبے اور فتح کا دور ہے.
اور صرف ایک خطے میں نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ فتح سرزمینوں کی نہیں ہے. توجہ چاہیے آپ کی. یہ فتح سرزمینوں کی نہیں ہے، یہ فتح مال و اموال کی نہیں ہے، یہ فتح دلوں کی ہے، ذہنوں کی ہے. اس وقت پوری دنیا میں 8.5 ارب کے قریب انسانوں کے دلوں پر جس فکر، جس نظریے نے غلبہ پایا ہے، اس نظریے کا نام نظریہ یہ کربلا ہے. لبیک یا حسین. آج کے دور میں اس نظریے کے اس عظیم ترین علمبردار کو دنیا رہبر معظم سید علی خامنائی کے نام سے پہچانتی ہے. یہ وہ دور ہے. ایک دور تھا کہ آپ تقیہ میں تھے، آپ پر یلغار ہوتی تھی، آپ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن آج تقیہ کا دور نہیں ہے. اگرچہ آپ کی تعداد پوری دنیا میں مسلمانوں کے شاید 15 سے 20% ہو، لیکن یہی 15 سے 20% مسلمان اس وقت آج کے سب سے بڑے فرعون، سب سے بڑے نمرود اور سب سے بڑے شداد کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا ہے کہ پوری دنیا انگشت بدندان ہے کہ اس قوم کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی. جواب ملتا ہے کہ یہ طاقت اسلحے کی نہیں ہے، یہ طاقت کربلا کے پاکیزہ خون کی طاقت ہے. ہم نے مختلف حوالوں سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور حالات حاضرہ کے حوالے سے قبلہ راجہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑے خوبصورت نکات بیان کیے. میں ان کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن کچھ امور کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ جو آج مکتب اسلام اور مکتب اسلام کے اندر مکتب علوی کی روح پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، ذہن تبدیل ہو رہے ہیں، دل تبدیل ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ مکتب تشیع کے اندر وہ شہادت کی روح جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی قبیلے کو دنیا کی نظروں میں محبوب بنا دیتی ہے. جو قوم موت سے نہیں ڈرتی، ساری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. جو قوم مشکلات سے نہیں گھبراتی، مشکلات اس قوم سے گھبراتی ہے. اس کی زندہ مثال یہی انقلاب اور انقلاب کے پیشوا ہیں. گزشتہ 47 سالوں میں جب سے یہ انقلاب آیا، کون سی مصیبتیں ہیں جو اس انقلاب پر ڈھائی نہیں گئیں. اس انقلاب پر جنگ مسلط کی گئی 8 سال، لیکن استقامت اور شہادت کے ولولے نے قوم کو زندہ رکھا. اس قوم کے صدر کو شہید، وزیر اعظم کو شہید، پارلیمنٹ کے ارکان کو شہید، جج حضرات کو شہید، ائمہ جمعہ کو شہید، سائنسدانوں کو شہید، ڈاکٹرز کو شہید، سپاہیوں کو شہید. کون سا طبقہ ایسا رہ گیا جس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو؟ لیکن شہادت